بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 8ویں مرحلے میں ہے، اور گزشتہ جلسے میں باقاعدہ فصل اول کا آغاز کیا۔ مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ اس 8ویں مرحلے کی فصل اول میں واحد اور کثیر کا معنی بیان کرتے ہیں۔ آغاز فصل میں مرحوم علامہ نے فرمایا کہ وحدت اور کثرت مفاہیم عامہ میں سے ہے۔ مفاہیم عامہ ان مفاہیم عمومی کو کہا جاتا ہے کہ جن کو آپ اصطلاحاً معقولات ثانیہ فلسفی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر مراد مفاہیم عامہ سے یہاں پر مراد معقولات ثانیہ فلسفی ہے، کہ جن کے بارے میں مشہور تعبیر یہ ہے کہ عروض ذہنی ہے اور اتصاف خارجی ہے۔ کہ گزشتہ جلسات میں ہم نے آپ کی خدمت میں معقولات ثانیہ فلسفی کے بارے میں مطالب عرض کیے ہیں، اور انشاءاللہ علم و عالم و معلوم کے مرحلے میں اور زیادہ تفصیلات سے آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوں گے۔ مفہوم وحدت اور کثرت ان معقولات ثانیہ فلسفی میں سے ہے۔ اچھا، ان مفاہیم عامہ کی جو عام طور پر علامت اور خصوصیت بتاتے ہیں، وہ یہ علامت ہے کہ ایک سے زیادہ مقولات پر قابل حمل ہیں۔ یعنی جو مقولات اشعار 10 مقولات ہم نے چھٹے مرحلے میں ذکر کیے تھے، کہ جن کو اجناس عالیہ بھی کہتے ہیں اور متباین بتمام ذات ہے۔ کچھ مفاہیم ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مقولات پر قابل حمل ہیں، مثلا جیسے وحدت، جیسے کثرت۔ ایسے مفاہیم کو ہم کہیں گے کہ یہ مفاہیم ماہوی نہیں ہیں، معقولات اولیہ نہیں ہے یہ، درست؟ یہ وحدت اور کثرت بھی ان مفاہیم میں سے ہے۔ اچھا، ایک مطلب جو عام طور پر فلسفے میں ذکر بھی ہوتا ہے کہ اگر مفہوم اعم ہو، سب سے زیادہ اعم ہو، تو وہ مفہوم بدیہی ہوگا۔ کہ بداعت مفہوم کے ذیل میں مرحلے اول میں ہم نے اس کے بارے میں کافی سارے نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، کہ مشہور یہ ہے کہ مفہوم جتنا اعم ہوگا اتنا زیادہ روشن اور واضح ہوگا۔ کہ بقول مرحوم حاجی سبزواری کے کہ مفہوم وحدت بھی اسی طریقے سے ہے، کہ وہاں پر ذکر کرتے الوحدۃ کمثل ما ساوکھا اعم الاشیاء فہی اعرفھا۔ مفہوم وحدت اسی کی طرح جس کا یہ مساوک ہے، کیا اللہ اس کو ابھی آج بیان کریں گے مساوک ہونے کو، یعنی وجود۔ مفہوم وحدت وجود کی طرح اعم الاشیاء، عام ترین مفہوم ہے۔ خب جب عام ترین مفہوم ہے تو فہی اعرفھا، تو نتیجتاً یہ سب سے زیادہ اعرف اور واضح ہوگا۔ پھر مرحوم حاجی نے اسی جگہ پر دوسرے بیت میں اس کا سر اور راز بھی یہ بتایا ہے، وَالسِّرُّ اعرفیۃ الاعمی سنخیۃ لذاتک الاتمی۔ کیونکہ انسان کا نفس، انسان کی ذات کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ واقعاً اس وسعت کا ہلکا سا اندازہ آپ نے اقسام فاعل میں لگایا ہوگا۔ 8 قسمیں ہم نے فاعل کی ذکر کی، وہ 8 کی 8 قسمیں خود نفس انسانی کے اندر موجود ہے۔ انسان کے وجود میں بہت وسعت ہے۔
مرحوم حاجی کہتے ہیں کیونکہ انسان کے نفس میں، انسان کی ذات میں بہت زیادہ عمومیت اور وسعت پائی جاتی ہے، لہٰذا اگر مفہوم بھی اعم ہوگا تو دونوں کے درمیان سنخیت، مناسبت پیدا ہو جائے گی، اور اس مناسبت کی وجہ سے وہ اعم چیز آپ کے لیے معروف ہو جائے گی۔ یہ معروف بیت ہے، وَسِرُّ أَعْرَفِيَّةِ الْأَعَمِّ سِنْخِيَّةٌ لِذَاتِكَ الْأَتَمِّ۔ اعم، اعرف اور واضح تر جو ہوتا ہے اس کا سر اور راز یہ ہے کہ وہ مناسبت رکھتا ہے آپ کی کامل اور تمام ذات کے ساتھ۔ اچھا، جب مفہوم وحدت یہ بھی عام ترین مفہوم ہے، لہذا بدیہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں جب یہ مفہوم بدیہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی تعریف ممکن نہیں ہوگی، کہ یہاں پر خوبصورت طریقے سے علامہ وارد ہوئے، بداہت سے ورود پیدا کریں، پس اس کی تعریف نہیں ہے۔ حالانکہ جو بدایہ کے آغاز میں ہم نے بداہت مفہوم وجود کے بارے میں بحث کی تھی، وہاں پر علامہ اس باب سے وارد ہوئے تھے کیونکہ اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، بدیہی ہے۔ لیکن یہاں پر کہتے ہیں کیونکہ بدیہی ہے لہذا اس کی تعریف نہیں ہے۔ ان دونوں جملات کے اندر دقت کیجیے گا۔ اچھا، لہذا جو تعریفات مفہوم واحد اور کثیر کی کرتے ہیں وہ تعریفات لفظی ہیں، حقیقی تعریفات نہیں ہیں۔ آخر میں ایک خوبصورت جملہ نقل کیا کہ وحدت یعنی حیثیت عدم انقسام، اور کثرت یعنی حیثیت انقسام۔ جس اعتبار سے ایک شے قابل تقسیم نہ ہو اس کو وحدت کہتے ہیں، جس اعتبار سے وہ شے قابل تقسیم ہو اس کو حیثیت کثرت کہا جاتا ہے۔ اس مطلب کے بعد مرحوم علامہ ایک تنبیہ میں مطلب ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اشکال اور جواب ذکر کرتے ہیں کہ اپنے اندر بہت خوبصورت مطلب لیے ہوئے۔ دیکھیں، ہمارے پاس چند اصطلاحات ہیں۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ترادف، کبھی کبھار ہم کہتے ہیں تساوی، اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں تساوق۔ یہ تین تعبیرات، ترادف، تساوی اور تساوق، ان تعبیرات کو سمجھے تاکہ یہ مطلب واضح ہو۔ ترادف وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر دو چیزیں مفہوماً متحد ہوں، اتحاد مفہومی کے اعتبار سے ترادف ہوتا ہے۔ مثلا انسان اور بشر، آپ نے منطق میں پڑھا، یہ الفاظ مترادفہ ہے، دو لفظ ہیں ایک معنی ہے، ان کو کہتے ہیں الفاظ مترادفہ، مفہوماً متحد ہے۔ ایک اور چیز جو آپ منطق میں پڑھتے ہیں وہ ہے تساوی۔ تساوی کے اندر دو چیزیں مفہوماً مختلف ہیں لیکن مصداقاً متحد ہیں۔ مثال انسان اور ضاحک۔ خوب، انسان اور ضاحک دو مفہوماً متحد نہیں ہیں، مختلف ہیں۔ انسان کا ایک مفہوم ہے، ضاحک کا دوسرا مفہوم ہے، دونوں کا مفہوم علیحدہ ہے، لہذا ترادف نہیں ہے، لیکن مصداقاً متحد ہیں۔ جو مصداق انسان کا ہے وہی مصداق ضاحک کا ہے، جو مصداق ضاحک کا ہے وہی مصداق انسان کا ہے۔ اختلاف مفہومی ہے لیکن اتحاد مصداقی ہے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں، جو ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں مفہوماً مختلف ہیں لیکن مصداقاً متحد ہیں، وہاں پر ہم کہتے ہیں نسبت تساوی۔ لیکن یہ جو تساوی ہے اس میں ایک لحاظ سے عمومیت پائی جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، دو مفہوم مفہوماً تو مختلف ہیں، مصداقاً متحد ہیں، لیکن وہ دونوں مفہوم جو اس مصداق پر صدق کرتے ہیں، حیثیت صدق دونوں میں جدا جدا ہے۔ مثال، یہی انسان اور ضاحک، خوب جہاں پر انسان صدق کرتا ہے وہاں پر ضاحک صدق کرتا ہے، جہاں پر ضاحک صدق کرتا ہے وہاں پر انسان صدق کرتا ہے، لیکن جس جہت سے
انسان صدق کرتا ہے عیناً اسی جہت سے زاہق صدق نہیں کرتا. مثال زید، خوب خارج میں زید پر انسان بھی صادق آ رہا ہے، زاہق بھی صادق آ رہا ہے، لیکن زید کو ہم انسان کہتے ہیں حیثیت جوہری کے اعتبار سے. ایک جوہر ہے، حیوان ناطق ہے، یعنی جسم ہے، حساس ہے، نامی ہے، متحرک بالارادہ ہے، ناطق ہے. اس اعتبار سے، اس حیثیت جوہری کے اعتبار سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان. خوب زید پر انسان صادق آ رہا ہے، لیکن اس حیثیت جوہری کے لحاظ سے جسم نام حساس متحرک بالارادہ ناطقون، جسم ہے، حساس ہے، متحرک بالارادہ ہے، نامی ہے اور مثلا ناطق ہے. خوب انسان زید پر صدق کر رہا ہے لیکن حیثیت جوہری کے لحاظ سے. لیکن اسی زید پر زاہق ہونا بھی صدق کرتا ہے، لیکن وہاں پر حیثیت صدق جوہری نہیں ہے بلکہ عرضی ہے. زید کے لیے عرض ہے، عرضی ہے، نہ کہ جوہر ہے، نہ عرض ہے. ایک عرض ہے جو اس پر عارض ہو رہی ہے. خوب پس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انسان اور زاہق میں تساوی ہے، مصداق میں دونوں برابر ہے، لیکن حیثیت صدق مختلف ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں مفہوماً مختلف ہیں، ایک ہی مصداق پر صادق ہے لیکن جہت صدق بھی ایک ہی ہے، جہت صدق مختلف نہیں ہے. مثال دوں میں آپ کو اس کی. آپ دیکھیں وجود اور فعلیات، درست ہے؟ یا وجود اور خارجیات، یا وجود اور وحدات، جو یہاں پر مورد بحث ہے. بھائی جس شے پر وجود صدق کرتا ہے اس پر واحد ہونا بھی صدق کرتا ہے، اور جس جہت سے، جس اعتبار سے وہ وجود ہے اسی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ واحد بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک جہت سے وجود ہو اور دوسری اور جہت سے وہ واحد ہو، نہ، حیثیت صدق بھی ایک ہی ہے، جس جہت سے موجود ہے اسی جہت سے واحد بھی ہے. جہاں پر دو مفہوم علیحدہ ہوں لیکن جہت صدق ایک ہی ہو وہاں پر کہتے ہیں تساوق. یہ دو چیزیں مساوق ہیں، مساوق ہے یعنی حتیٰ جہت صدق بھی ایک ہی ہے. خلاصہ کلام، تساوی اور تساوق میں فرق ہے. تساوی اہم ہے. تساوی کہتے ہیں کہ جہاں پر مصداقاً متحد ہوں لیکن جہت صدق چاہے ایک ہو یا جہت صدق مختلف ہو، دونوں موارد میں تساوی کہتے ہیں. لیکن تساوق تساوی سے اخص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تساوق میں کہتے ہیں کہ دو چیزوں کا مصداق ایک ہے لیکن جہت صدق بھی ایک ہے، جہت صدق بھی ایک ہو، وہاں پر کہتے ہیں تساوق. اچھا، تساوق کی میں چند مثالیں دوں آپ کو. جتنے بھی اوصاف اور احوال وجود ہیں، جتنے بھی وجود کے اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، مثلا عینیات وجود کی صفت ہے، فعلیات وجود کی صفت ہے. خوب جو بھی موجود ہے وہ عینی بھی ہے، درست ہے؟ جو بھی وجود ہے وہ فعلی بھی ہے. اب یہاں پر عینیات، فعلیات کہ یہ جو موجود کے اوصاف ہیں یہ موجود کے ساتھ مساوقت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ موجود ہے اسی اعتبار سے عینی بھی ہے. جس اعتبار سے عینی ہے اسی اعتبار سے موجود بھی ہے. جس اعتبار سے فعلیت رکھتا ہے اسی اعتبار سے وجود بھی ہے. جس اعتبار سے وجود ہے اسی اعتبار سے فعلیت رکھتا ہے. یہ ہے تساوق.
اور علامہ فرماتے ہیں کہ وحدت اور وجود میں نہ فقط یہ کہ تساوی کی نسبت ہے بلکہ تساوق ہے، یعنی حتیٰ کہ جہت صدق بھی ایک ہی ہے۔ دیکھیں عبارت کو، تنبیہ الوحدۃ تساوق الوجود، وحدت وجود کے ساتھ مساوق ہے، مساوقت رکھتی ہے۔ عرض کیا کہ یہ تساوق تساوی سے اخص ہے۔ تساوی یعنی جہاں پر مفہوم مختلف ہے، مصداق ایک ہے۔ خوب وہ مصداق ایک ہے، چاہے جہت صدق ایک ہو یا جہت صدق ایک نہ ہو، لیکن تساوق وہاں پر ہے جہاں پر مفہوم مختلف ہے، مصداق ایک ہے لیکن جہت صدق بھی ایک ہے۔ تو وحدت وجود کے ساتھ مساوقت رکھتی ہے، یعنی جہاں پر بھی موجود ہے وہاں پر وحدت ہے۔ نہیں ہو سکتا ایک شے موجود ہو لیکن وحدت نہ ہو۔ الوحدۃ تساوق الوجود مصداقاً، وحدت وجود کے ساتھ مصداقاً مساوق ہے۔ کما انہا تباینہ مفہومان، کہ اس عبارت کے ذریعے سے تباین کو خارج کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ یہ انہا یعنی وحدت تباینہ، ہو کی ضمیر کہاں جا رہے ہے؟ وجود کی طرف۔ یہ وحدت وجود کے ساتھ مباینت رکھتی ہے مفہوماً، مفہوم کے لحاظ سے۔ وحدت اور وجود کا مفہوم علیحدہ علیحدہ ہے لیکن مصداقاً مساوق ہے، لیکن ترادف میں ہم نے کہا کہ مفہوم کے اعتبار سے بھی متحد ہے۔ پس وجود اور وحدت میں ترادف نہیں ہے لیکن تساوق ہے۔ خب فَكُلُّ مَوْجُودٍ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْجُودٌ وَاحِدٌ، خب ہر موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے، واحد ہے۔ عبارت کو ایسے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پر تساوق ہے، تساوی نہیں ہے فقط۔ تساوی کا بھی خصوصیت سے وہ فرد ہے جہاں پر تساوق ہے، یعنی موجود اس اعتبار سے کہ موجود ہے، واحد ہے، یعنی حتیٰ کہ جہت صدق واحد اور موجود میں ایک ہی ہے۔ کما ان کل واحد فهو من حیث انہ واحد موجود، جس طریقے سے کہ برعکس بھی ایسے ہی ہے کہ ہر واحد اس حیثیت سے کہ واحد ہے، موجود ہے، یعنی جہت صدق بھی ایک ہے۔ خلاصہ کلام، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وحدت اور وجود کے اندر کون سی نسبت ہے، تو آپ نسبت میں کہیں گے تساوی ہے، لیکن تساوی میں بھی خصوصیت سے تساوق ہے، کیونکہ تساوی کے دو فرد ہیں کہ جہاں پر جہت صدق ایک ہو اور جہاں پر جہت صدق متعدد ہو۔ خود تساوی کا وہ فرد یہاں پر مراد ہے کہ جہاں پر جہت صدق بھی ایک ہی ہو۔ خوب یہ ایک مطلب۔ اچھا آئے علامہ یہاں پر ایک اشکال کو مطرح کرتے ہیں کہ الحق والانصاف، یہ مطلب بہت ہی شریف مطلب ہے، اس اشکال اور جواب کو سمجھے۔ تنبیہ ان میں علامہ نے کیا ذکر کیا؟ علامہ نے کہا کہ موجود واحد ہونے کے ساتھ مساوق ہے، جو بھی موجود ہے وہ واحد ہے اور جو بھی واحد ہے وہ موجود ہے، یہ ذکر کیا۔ مستشکل کہتا ہے اگر موجود مساوق وحدت ہے تو پھر آپ نے موجود کو کیسے تقسیم کیا ہے واحد اور کثیر کی طرف؟ بھئی آپ کہتے ہیں جو بھی موجود ہے وہ واحد ہے، خوب نہیں ہو سکتا کہ ایک شے موجود ہو لیکن واحد نہ ہو، خوب پھر یہ تقسیم آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے موجود یا واحد ہے یا کثیر ہے، یہ تو آپس میں تناقض ہے۔ بیان اشکال یہ ہے، اشکال کو سمجھے۔ اشکال کو واضح کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے منطق میں قسمت کی بحث، تقسیم کی بحث پڑھی ہے، وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک شے کو تقسیم کرتے ہیں، مثلا کلمے کو آپ نے تقسیم کیا، آپ کہتے ہیں الکلمۃ اما اسم و اما فعل و اما حرف، کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، درست ہے؟
اس تقسیم پر غور کریں، چند چیزیں ہیں۔ ایک شے ہے کہ جس کو آپ نے تقسیم کیا ہے یعنی کلمہ، اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں مقسم۔ کلمہ اسم فعل اور حرف کی نسبت سے کیا ہے؟ مقسم ہے۔ اور اسم فعل حرف کلمے کی نسبت سے اقسام ہے۔ خوب، اسم کلمے کی ایک قسم ہے، فعل کلمے کی ایک قسم ہے، حرف کلمے کی ایک قسم ہے۔ اسم فعل حرف ان کو کلمے کی نسبت سے کیا کہیں گے؟ یہ اس کی اقسام ہے۔ اچھا، اسم اور فعل یا اسم اور حرف یا فعل اور حرف یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ قسیم ہے۔ بس ہمارے پاس تین اصطلاحیں آ گئیں، مقسم، اقسام اور قسیم کے منطق میں ہم نے واضح طریقے سے یہ بیان کیا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں۔ وہاں پر منطق میں بیان کرتے ہیں کہ مقسم اقسام کی نسبت سے اعم ہوتا ہے، یعنی کلمہ اسم سے اعم ہے، کلمہ فعل سے اعم ہے، کلمہ حرف سے اعم ہے، کیونکہ کلمہ اسم فعل حرف تینوں کو شامل ہے، لہذا تینوں سے اعم ہے۔ لیکن ہر قسم مقسم کی نسبت سے خاص ہے۔ اسم کلمے کی نسبت سے خاص ہے، فعل کلمے کی نسبت سے خاص ہے، حرف کلمے کی نسبت سے خاص ہے۔ درست ہے؟ یہ مطلب آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ قسیم آپس میں متباین ہوتے ہیں، اسم اور فعل میں تباین کی نسبت ہے، فعل اور حرف میں تباین کی نسبت ہے، یہ آپ نے منطق میں پڑھا ہے۔ اچھا، یہ مطلب تو منطق میں پڑھا ہے آپ نے۔ دوسرے لفظوں میں تقسیم کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ مقسم اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے، کلمہ اسم کے اندر بھی ہے، کلمہ فعل کے اندر بھی ہے، کلمہ حرف کے اندر بھی ہے، کہ پہلے مرحلے میں مشترک معنوی کے باعث میں نے اس کی توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور منطق میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، مقسم کیا ہوتا ہے؟ اقسام میں موجود ہوتا ہے۔ اب جب کہ اس مرحلے کو جو 8واں مرحلہ ہے، آپ نے کہا کہ موجود تقسیم ہوتا ہے واحد اور کثیر کی طرف، یعنی موجود یعنی وجود واحد میں بھی موجود ہے، کثیر میں بھی موجود ہے، یعنی کثیر بھی وجود رکھتا ہے، واحد بھی وجود رکھتا ہے۔ خوب، جب آپ تقسیم کرتے ہیں یعنی کثیر بھی موجود ہے، واحد بھی موجود ہے، تو پھر آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ موجود اور وجود وحدت کے ساتھ مساوق ہے؟ خوب، یہ تو تناقض ہے۔ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جو شے واحد نہیں ہے وہ وجود نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں وجود یا موجود تقسیم ہوتا ہے واحد اور کثیر کی طرف، یعنی واحد بھی موجود ہے، کثیر بھی موجود ہے۔ یہ تو دونوں چیزوں میں تناقض ہے۔ اگر فنی زبان میں کہوں تو آپ تنبیہن میں کہتے ہیں کل واحد موجود و کل موجود واحد، موجب کلیہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تقسیم جب آپ بیان کرتے ہیں وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ تقسیم میں کہتے ہیں کہ کثیر بھی موجود ہے۔ خوب، یعنی اس موجب کلیہ کا آپ ایک سالب جزیہ بھی بنا رہے ہیں کہ مثلا بعض الاشیاء لیس بواحد ولکنہ موجود، بعض اشیاء واحد تو نہیں ہے لیکن موجود ہے، یعنی کثیر۔ اب یہ تو بات غلط ہو گئی۔ جواب، علامہ کہتے ہیں کہ آپ واحد کے معنی پر تھوڑا سا تأمل کریں۔ واحد کے دو معنی ہیں، دو اطلاق ہیں۔ ایک مرتبہ ہم واحد کہتے ہیں اور واحد سے مراد واحد اطلاقی اور نفسی ہے، یعنی ایک مطلق آزاد رہا، اور واحد نفسی یعنی بذات خود فقط اسی کو دیکھتے، اس کی کسی اور چیز کی طرف نسبت نہیں دیکھتے، فقط واحد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم واحد کہتے ہیں یعنی یہ، اس اعتبار سے اس واحد کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو واحد ہے اطلاق رکھتا ہے،
نفسی طریقے سے فقط اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ واحد تمام موجودات پر حمل ہوتا ہے۔ کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے مگر یہ کہ اس معنی میں واحد ہے، حتیٰ اس معنی میں جو آپ کثیر کہتے ہیں نا وہ بھی واحد ہے۔ یہ عجیب ہے۔ واحد کو آپ مطلق دیکھیں خود واحد ہونے کے اعتبار سے، دوسری چیز کی نسبت سے نہ دیکھیں، خود واحد ہونے کے اعتبار سے، نفسی صفت، اس اعتبار سے یہ واحد تمام موجودات کو شامل ہے، حتیٰ کثیر کو بھی شامل ہے۔ مثلا 10، اس 10 پر بھی وحدت عارض ہوتی ہے۔ مثلا ایک ڈبے کے اندر آپ نے 10 کتابیں بند کی ہوئی ہے تو یہ 10 ایک 10 ہے۔ دقت کیجئے گا، واحد کا یہ معنی جو اطلاقی معنی ہے، آزاد معنی ہے، حتیٰ کثیر پر بھی، جو کثیر ہے اس پر بھی عارض ہوتا ہے۔ جو 10 ہیں وہ ایک 10 ہیں۔ مثلا 10 کتابوں کا ایک ڈبہ جو آپ نے بنایا، ان 10 کتابوں پر واحد ہونا بھی صادق آتا ہے، یعنی یہ 10 ایک ڈبہ ہے، ایک ڈبہ ایک 10 ہے۔ درست ہے؟ یہ واحد کا ایک معنی کہ اس صورت میں واحد مساوی کے وجود ہے۔ یہ جو ہم نے کہا نا کہ وجود یا موجود مساوی کے واحد ہے، مراد یہ والا واحد ہے، واحد اطلاقی، واحد نفسی، یعنی خود واحد کو دیکھیں، اس کے مقابل میں نہ دیکھیں۔ اس معنی میں جو بھی شے کائنات کے اندر موجود ہے وہ واحد ہے، حتیٰ کثیر پر بھی اس واحد کا اطلاق ہوتا ہے۔ 10 ایک 10 ہے، درست ہے؟ 20 ایک 20، ایک 20، مثلا 20 کتابیں آپ ایک ڈبے میں جمع کریں، آپ کہتے ہیں کہ یہ 20 کا ایک ڈبہ ہے، ایک 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 20 ہے۔ خوب، اس لحاظ سے واحد مساوی کے وجود ہے، اور ہم نے یہی مطلب کہا ہے۔ دوسری مرتبہ واحد کہتے ہیں، وہاں پر واحد سے مراد واحد اطلاقی نہیں ہے، واحد نسبی ہے، دوسرے کی نسبت سے۔ درست ہے؟ مثلا 1 اور 5، ان دونوں کو آپس میں مقایسہ کریں، ان کو آپس میں نسبت سنجی کریں، 1 5 کی نسبت سے واحد ہے۔ اب یہ جو 1 5 کی نسبت سے آپ واحد کہتے ہیں، یہ والا واحد 5 پر اطلاق نہیں کرے گا، وہ 5 ہے، 1 نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ واحد کہتے ہیں، یعنی یہ واحد سے مراد واحد قیاسی اور واحد نسبی ہے، دوسرے کی نسبت سے۔ اب یہ والا جو واحد ہے نا، یہ کثیر پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ کثیر کے مقابل ہے، اس کے مقابل آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ نسبت دیتے ہوئے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مطلب واضح ہو گیا تو مرحوم علامہ کہتے ہیں جب ہم نے تقسیم کیا موجود کو، موجود یا واحد ہے یا کثیر، تو وہاں پر واحد سے مراد وہ والا واحد ہے جو کثیر کے مقابل ہے، کثیر کے مقابل ہے، اس کی نسبت سے مقابل۔ درست ہے؟ وہ والا واحد کثیر کے مقابل ہے، وہ کثیر کو شامل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے واحد اور کثیر آپس میں قسیم ہے، تباین کی نسبت ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ واحد مساوی کے موجود ہے، مساوی کے وجود ہے، وہاں پر واحد سے مراد وہ والا واحد نہیں ہے جو کثیر کے مقابلے میں ہے، بلکہ وہاں پر واحد سے مراد وہ ہے جو اطلاق رکھتا ہے، حتیٰ کثیر کو بھی شامل ہے۔ مرحوم علامہ پھر اس مطلب کے لیے ایک تنظیر دیتے ہیں تاکہ یہ مطلب آپ کے لیے بالکل روشن ہو جائے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے وجود ذہنی میں کہا تھا موجود یا موجود ذہنی ہے یا خارجی ہے، درست ہے؟ وہاں پر عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا موجود یا ذہنی ہے یا خارجی ہے، وہاں پر وجود ذہنی سے مراد جب اس کو ہم ایک اور وجود کے ساتھ نسبت سنجی کریں، مثال آگ خارج کے اندر موجود ہے،
اس آگ کو جب ہم اپنے ذہن میں تصور کرتے ہیں، یہی ماہیت آگ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، اس ماہیت آگ کو جو آپ کے ذہن میں جب ماہیت خارجی کے ساتھ میں مقایسہ کرتا ہوں، نسبت دیتا ہوں، تو جو میرے ذہن میں ماہیت آگ ہے وہ وجود ذہنی ہے، اور جو خارج میں جس پر آثار خارجی مترتب ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وجود خارجی۔ وہ جو نار اور آگ خارجی ہے وہ جو خارج میں جس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو اس کی ماہیت آپ کے ذہن میں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود ذہنی۔ درست ہے؟ حالانکہ فلسفے میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ خارجیت مساوی کے وجود ہے۔ خارجیت مساوی کے وجود ہے یعنی کیا؟ یعنی وحدت کی طرح جو بھی شے موجود ہے وہ خارجیت رکھتی ہے۔ کل خارجی موجود و کل موجود خارجی، ہر موجود خارجی ہے اور ہر خارجی موجود ہے۔ خوب، یہاں پر بھی عیناً یہی مطلب ہے۔ وہاں پر بھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہر موجود خارجی ہے تو پھر آپ کیسے تقسیم کرتے ہیں موجود کو ذہنی اور خارجی کی طرف؟ تقسیم کرتے ہیں یعنی بعض موجودات ایسے جو خارجی نہیں ہیں، تبھی تو آپ ان کو ذہنی کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جواب یہ ہے کہ خارجیت کے دو اطلاق ہیں، ایک خارجیت مطلقہ اور ایک خارجیت بالقیاس۔ خارجیت مطلقہ یعنی آپ مطلق خارجیت کو دوسری شے کی نسبت سے نہ دیکھیں، مطلقاً آزاد صفت نفسی کے عنوان سے دیکھیں۔ خوب، اس اعتبار سے خارجیت تمام چیزوں کو شامل ہے، حتیٰ جو آپ کا وجود ذہنی ہے نا، اس خارجیت مطلقہ کے اعتبار سے آپ وجود ذہنی کو بھی وجود خارجی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا نفس، خوب کیا ہے؟ آپ کا نفس خارج کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے۔ خوب، اس نفس کے جو اوصاف ہیں، خوب وہ بھی خارجی ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ بھی خارجی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، یہ جو اوصاف نفسانیہ ہیں، یہ جو صورت ذہنیہ، اس اعتبار سے کہ میرے نفس کی ایک صفت ہے موجود خارجی ہے۔ ہم نے وجود ذہنی میں بہت زیادہ اس کی تفصیلات بیان کی تھی۔ اس اعتبار سے اصلاً وجود ذہنی نہیں ہے، خارج کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، کیف نفسانی ہے، اس اعتبار سے خارجی ہے۔ لیکن اس کو وجود ذہنی کب کہتے ہیں؟ جب ماہیت خارجی کے ساتھ اس کا مقایسہ کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، وہاں پر مقایسے اور نسبت کے اعتبار سے وہاں پر آپ اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ کہ پس اسی طریقے سے خارجیت مطلقہ بھی ہے اور ایک خارجی وہ ہے جو ذہنی کے مقابلے میں ہے۔ عیناً ایسے یہاں پر ایک وحدت مطلقہ ہے جو حتیٰ کثیر کو بھی شامل ہے، اور ایک وہ وحدت ہے جو کثیر کے مقابلے میں ہے۔ یہ اس کو دقت کے ساتھ سمجھیے گا، بہت لطیف مطلب ہے۔ بس خارجیت مطلقہ بھی ہے اور خارجیت بالقیاس بھی ہے۔ ایسے ہی عینیت بھی اسی طریقے سے، خوب عینیت مطلقہ حتیٰ وجود ذہنی کو بھی شامل ہے۔ خوب ایک عینی ہے وجود ذہنی کے مقابلے میں جب آپ اس کو بالقیاس نسبت سنجی کر کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے جو وجود کی تقسیم ہے بالقوہ اور بالفعل، ایک لحاظ سے فلسفے میں کہتے ہیں کہ فعلیت بالفعل ہونا مساوی کے وجود ہے، جو بھی موجود ہے وہ بالفعل ہے، مساوی کے موجود ہے، جو بھی بالفعل ہے موجود ہے، جو بھی موجود ہے وہ بالفعل ہے۔ اور حالانکہ دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ موجود تقسیم ہوتا ہے بالفعل اور بالقوہ کی طرف۔ وہاں پر بالقوہ اور بالفعل میں ہم وہاں پر فعلیت بالقیاس الی القوہ مد نظر رکھتے ہیں۔ بس بالفعل کے بھی دو اطلاق ہیں، ایک فعلیت مطلقہ جو حتیٰ بالقوہ ہونے کو بھی شامل ہے، بالقوہ اپنے بالقوہ ہونے میں بالفعل ہے، لیکن جب اس بالفعل کو دوسرے معنی میں استعمال کرے، قوت کے مقابلے میں استعمال کرے، تو وہ کیا ہے؟ قسیم ہے بالقوہ کا۔ بس دو اطلاق ہے، ان دونوں اطلاقات کے اندر انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ خوب، یہ بہت لطیف مطلب ہے، عبارت کو دیکھیں۔ فَإِن قُلْتَ، خوب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بابا وحدت مساوی کے وجود ہے تو یہ اشکال ہو سکتا ہے۔ فَإِن قُلْتَ انقسام الموجود المطلق الی الواحد والکثیر یوجب کون الکثیر موجودا کالواحد، جب آپ موجود مطلق کو تقسیم کرتے ہیں واحد اور کثیر کی طرف تو یہ انقسام
موجب ہے اس بات کا، سبب ہے اس بات کا کہ کثیر بھی موجود ہو واحد کی طرح، کیونکہ مقسم اپنے اقسام کے اندر موجود ہوتا ہے. جب موجود مطلق یا واحد ہے یا کثیر ہے تو موجود کثیر کے اندر بھی ہوگا. جیسے واحد موجود ہے اسی طریقے سے کثیر بھی موجود ہے. لأنه من اقسام الموجود، اس لیے کہ کثیر موجود کے اقسام میں سے اور قسم کے اندر مقسم موجود ہوتا ہے. خوب ویوجب ایضا کون الکثیر غیر الواحد، اور کیونکہ کثیر واحد کا قسیم ہے تو لہذا کثیر واحد نہیں ہوگا. اور اس شے کا بھی سبب بنتا ہے کہ آپ موجود مطلق کو جو تقسیم کرتے ہیں واحد اور کثیر کی طرف، تو یہ اس شے کا بھی سبب بنتا ہے کہ کثیر واحد نہ ہو، مباین لہو، واحد کا مباین ہو، کیونکہ دونوں قسیم ہے. قسیم کے درمیان میں نے عرض کیا کہ تباین کی نسبت ہوتی ہے. لأنہما قسیمان ہیں، کیونکہ کثیر اور واحد دونوں کیا ہیں؟ قسیم ہے. والقسیمان متباینان بالضرورہ، اور منطق میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ قسیم آپس میں متباین ہوتے ہیں. پس نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا فبعض الموجود وهو الکثیر من حیث هو کثیر لیس بواحد. خوب پس اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بعض موجود کے جو کثیر ہیں اس حیثیت سے کہ کثیر ہیں وہ واحد نہیں ہے. حالانکہ آپ نے ابھی تنبیہ میں کیا بیان کیا؟ کل موجود واحد. ابھی آپ نے ذکر کیا نا تنبیہ میں، کل موجود واحد موجب کلیہ. خوب موجب کلیہ کا نقیض کیا نکلے گا؟ خوب سالب جزیہ. حالانکہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر سالب جزیہ یعنی بعض الموجود لیس بواحد، یہ بھی صادق ہے، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کل موجود واحد، یہ بھی صادق ہو. خوب یہ تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا. موجب کلیہ کہ جو صادق ہے اس کا جو نقیض یعنی سالب جزیہ ہے اس کو قطعاً کاذب ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں منطق میں پڑھاتے ہیں کہ نقیضان لا یجتمعان، دونوں صادق نہیں ہو سکتے. موجب کلیہ کا نقیض سالب جزیہ، کل موجود واحد، کل موجود واحد موجب کلیہ، اس کا نقیض کیا بنے گا؟ خوب اس کا نقیض بنے گا بعض الموجود لیس بواحد، بعض موجود واحد نہیں ہے. خوب یہ بھی صادق ہے، حالانکہ اس کو کاذب ہونا چاہیے. فبعض الموجود وهو الکثیر من حیث هو کثیر لیس بواحد، بعض موجود یعنی وہی کثیر بما هو کثیر واحد نہیں ہے. وهو يناقض القول، یہ تناقض رکھتا ہے کیونکہ سالب جزیہ ہے. سالب جزئیہ یہ تناقض رکھتا ہے اس بات کے ساتھ کہ بأن کل موجود واحد، کل موجود واحد موجب کلیہ ہے. خوب سالب جزیہ موجب کلیہ کے ساتھ تناقض رکھتا ہے. خوب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صادق ہیں. خوب دونوں صادق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اجتماع نقیضین ہو جائے گا. کل تو اگر آپ یہ جواب دیں تو جواب للواحد اعتباران ہے. آغا واحد کے دو اعتبار ہیں. اعتبار فی نفس ہی، ایک مرتبہ اس کو اعتبار کرتے ہیں فی نفس ہی، کہ جس کو میں نے کہا کہ آپ مطلقاً اطلاقی اعتبار سے آپ اس کو لحاظ کرتے ہیں. من دون القیاس الکثیر الیہ، خوب آپ اس کی نسبت کثیر کی طرف نہیں دیتے، فقط اور فقط واحد کے عنوان سے دیکھتے ہیں. فیشمل الکثیر، ایسا واحد مطلق اور نفسی کثیر کو بھی شامل ہے، حتیٰ 10 ایک 10 ہیں. فإن الکثیر من حیث هو موجود فهو واحد، کثیر اس حیثیت سے کہ موجود ہے اس اعتبار سے واحد ہے، یعنی واحد اطلاقی، واحد اس کو بھی شامل ہے. لہو وجود واحد، 10 ایک 10 ہے. ولذا یعرض له العدد، اسی لیے اس پر عدد بھی عارض ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں فیقال عشرۃ واحدہ، ایک 10، درست ہے. وعشرات، درست ہے. عشرات ایک 10، اور ایک 10 سے زیادہ زیادہ زیادہ، ایسے وہ جو زیادہ ہے ایک 10 اور اس کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں زیادہ زیادہ 10. یا وکثرۃ واحدۃ وکثرات، ایسے آپ کہتے ہیں ایک کثرت یا ایک سے زیادہ کثرات، ایسے. فاعتبارہ من حیث یقابل الکثیر فیباینہ، لیکن آپ اس واحد کو اس اعتبار سے لحاظ کریں کہ کثیر کے مقابلے میں اس اعتبار سے اس کے ساتھ مباینت ہے. خلاصہ کلام وہ جو آپ نے تناقض بنایا تھا نا، تناقض میں کہتے ہیں 8 شرائط ہونے چاہیے. ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وحدت معمول ہو.
جب آپ کہتے ہیں فبعض الموجود من حیث هو کثیر لیس بواحد، خوب یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں لیس بواحد، یہاں پر واحد سے مراد اور ہے، اور جب کہتے ہیں کل موجود فهو واحد، یہاں پر واحد سے مراد اور ہے، کل موجود فهو واحد سے مراد واحد اطلاقی اور نفسی ہے، اور فبعض الموجود کہ وہ الکثیر من حیث هو کثیر لیس بواحد، وہاں پر واحد سے مراد واحد اضافی ہے، بالنسبہ ہے، وہ مراد ہے۔ پس تناقض نہیں ہے، تناقض میں شرط ہے کہ معمول دونوں جگہ پر ایک ہی ہو، یہاں پر مختلف ہے۔ توضیح ہو ذالک، مطلب عرض کر دیا، اس کی عبارت پڑھنا چاہوں گا، 2 منٹ آپ تحمل کریں۔ انا کما ناخذ الوجود تارة من حیث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم، کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں وجود کو اس اعتبار سے کہ خود وجود ہے اور وقوع رکھتا ہے، تحقق رکھتا ہے، اس وجود کو مطلق عدم کے مقابلے میں دیکھتے ہیں۔ فیسیر عین الخارجیت، وہاں پر آپ کہتے ہیں وجود خارجیت ہے، وہ حیثیت ترتب الاثار، وجود یعنی جو منشأ آثار ہے عدم کے مقابلے میں، خوب یہاں پر خارجیت مطلق وجود پر عارض ہو رہا ہے۔ دوسری مرتبہ وَنَأْخُذُ تَارَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ ہم وجود کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں فَنَجِدُهُ فِي حَالٍ تَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ وَفِي حَالٍ أُخْرَى لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْآثَار، ایک مرتبہ وجود کو دیکھتے ہیں، مثلا یہ جو آگ ہے خارج میں جل رہی ہے اور اس پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، دوسری مرتبہ اسی آگ کو دیکھتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے، مثلا آپ کے ذہن میں، خوب ذہن میں آگ پر آگ والے آثار مترتب نہیں ہوتے، لیکن وجود ذہنی کے آثار مترتب ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ میں نے وجود ذہنی کے بحث میں عرض کیا تھا، وجود ذہنی پر وجود خارجی کے آثار مترتب نہیں ہوتے، لیکن وجود ذہنی کے آثار تو ہوتے ہیں۔ وَإِن تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ آثَارٌ أُخْرَى، اگرچہ اس پر دوسرے آثار یعنی وجود ذہنی والے آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ فَنَعُدُّ وُجُودَهُ الْمَقِيسَ وُجُودًا ذِهْنِيًّا، یہاں پر ہم اس کے اس وجود کو جو مقیس ہے، جس کی نسبت سنجی کی گئی ہے، مقایسہ کیا گیا ہے، کہ اس کی وضاحت وجود ذہنی کے ذیل میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اس وجود مقیس کو ہم وجود ذہنی کہتے ہیں۔ لا تترتب علیہ الآثار، اور اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے۔ فَنَعُدُّ وُجُودَهُ الْمَقِيسَ وُجُودًا ذِهْنِيًّا وَوُجُودَهُ الْمَقِيسَ عَلَيْهِ، اور جس پر ہم اس کا قیاس کر رہے ہیں، جس کی جانب اس کی نسبت دے رہے ہیں، یعنی وہ جو خارج میں آ گئے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں وجوداً خارجیاً، درست ہے۔ وجود مقیس یعنی وہ ماہیت جو آپ کے ذہن میں، اور مقیس علیہ یعنی وہ ماہیت جو خارج میں ہے۔ تترتب علیہ الآثار، اس مقیس علیہ پر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات ولا ینافی ذالک قولنا، اور یہ بات ہماری اس بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتی کہ ان الوجود یسابق العینیت والخارجیہ، وجود عینیت اور خارجیت کے مسابق ہے۔ وَإِنَّهُ عین ترتب الآثار، اور وجود عین ترتب آثار ہے، کیونکہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود مسابق عینیت اور خارجیت ہے، مطلق وجود کو مد نظر رکھتے ہیں، مطلق خارجیت کو، مطلق عینیت کو مد نظر رکھتے ہیں، نہ کہ وجود خارجی کے مقابلے میں، نہ نفسی طریقے سے آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں۔ کذالک ربما ناخذ مفہوم الواحد باطلاقہ، اسی طریقے سے کبھی کبھار ہم مفہوم واحد کو مطلقاً لحاظ کرتے ہیں، من غیر قیاس، کسی کی طرف اس کی نسبت نہیں دیتے، قیاس یعنی نسبت دینا، کسی کی نسبت سے نہیں دیکھتے۔ فَنَجِدُهُ يُسَابِقُ الْوُجُودَ مِصْدَاقًا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد وجود کے ساتھ مصداقاً مساوق ہے۔ فَكُلُّ مَا هُوَ مَوْجُودٌ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ وُجُودِهِ وَاحِدٌ، یہاں پر موجب کلیہ بنتا ہے، اور واحد سے مراد یہ واحد اطلاقی ہے، ہر وہ شے جو موجود ہے اس حیثیت سے کہ موجود ہے وہ واحد ہے۔ وَنَجِدُ تَارَةً أُخْرَى، اور دوسری مرتبہ ہم اس کو دیکھتے ہیں وَهُوَ مُتَّصِفٌ بِالْوَحْدَةِ فِي حَالٍ، ایک حالت میں وحدت کے ساتھ متصف ہے، اور دوسری طرف سے وغیر متصف بها فی حال اخری، اور دوسری حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وحدت کے ساتھ متصف نہیں ہے۔ یہ وحدت وہ وحدت مطلقہ نہیں ہے، وحدت قیاسی ہے، بالنسبت ہے۔ کل انسان الواحد بالعدد، جیسے ایک انسان، والانسان الکثیر بالعدد، مثلا 5 انسان، المقیس الی الواحد بالعدد، ان 5 انسانوں کو ایک انسان کی نسبت سے دیکھیں تو اب 5 اور ہیں، ایک اور ہے۔
فنعد المکیز کثیرن، یہاں پر وہ جو 5 انسان ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کثیر کہتے ہیں، مقابلا للواحد، اس ایک انسان کے مقابلے میں، الذی هو قسیمہ، جو اس کا قسیم ہے۔ ولا ینافی ذلک قولنا، اور یہ بات ہماری اس بات کے ساتھ منافات نہیں رکھتی، الواحد یسابق الموجود المطلق، واحد مسابق ہے موجود مطلق کے، یہاں پر واحد سے مراد واحد مطلق ہے۔ والمراد بھی الواحد بمعنى الاعم، واحد اپنی اعم معنی کے اعتبار سے، المطلق کہ جو اطلاق رکھتا ہے، من غیر قیاسن، بغیر اس کے کہ اس میں نسبت سنجی کو مد نظر رکھا ہو۔ کہ خوب، یہ نہایت لطیف مطلب ہے۔ خلاصہ کلام، یہ جو موجب کلیہ اور سالب کلیہ بنایا ان میں تناقض نہیں ہے۔ ایک جگہ پر واحد سے مراد واحد اطلاقیہ ہے اور دوسری جگہ پر واحد سے مراد واحد قیاسی ہے، بالنسبہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین، آل بیت الطیبین الطاہرین، آل بیت الطیبین